دوسری ہے جی انرجی، آپ نے بات کی ہے. آئی تھنک منسٹر لغاری اس میں بڑی انہوں نے محنت کی ہے، جو کافی حد تک جو کراس سبسڈی ہے انڈسٹری کی وہ کم ہو گئی ہے. ٹیرف ہیز کم ڈاؤن. از دیئر مور روم ٹو گو ڈاؤن؟ دیٹس ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمیں فردر اس میں کرنا ہے. تو وہ آئی ایم شیور آپ ان کے ساتھ آپ کی بھی ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. اینڈ ہی از ویری کلیئر اینڈ دا پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ وی ول کنٹینیو ٹو برنگ ٹیرفس فردر ڈاؤن in terms of being competitive. The third thing is taxation. اب ٹیکسیشن پہ پچھلے 2 سال سے یہ گفتگو رہی اور آپ کی بات درست تھی اور ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ دا ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دا سیلریڈ کلاس بیسکلی یہاں ڈسپرپورشنیٹ برڈن تھا. تو اس بجٹ میں ہماری یہ سمت ہے، جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، کہ جو ہم نے ایڈوانس ٹیکس ختم کیا، جو ہم نے سپر ٹیکس کو ختم کیا. اس سے پہلے اسپیشلی آن ایکسپورٹرز 0.25% تو پرائم منسٹر نے خود ہی وہ ای ڈی ایف والا اس کو کم کر دیا. تو اور پھر جو فائنینسنگ والی ڈسکشن ہے، اور خاص طور پہ یہاں آئی ٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر الحمدللہ از موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. $4.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اس میں سے آپ یہ دیکھیں ہمارے بچے اور بچیاں، دا فری لانسز، جو ہم کہتے ہیں نا کروڑ نوکریاں ادھر اور کروڑ نوکریاں ادھر، ان بچے اور بچیوں کو ہم ایکو سسٹم دیتے جائیں، ان کو ہم انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے جائیں. جو ہم نے 5G کی اسپیکٹرم کی آپشن کی ہے، اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھے. $1.6 بلین ان بچے اور بچیوں نے فری لانسز نے ایکسپورٹ کی ہے اس سال. Right? And I think they absolutely need kudos. They are not looking for anything other than this ecosystem کہ یہ اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے. جو کنسٹرکشن کی بات ہے جی، دیکھیں ہمیں لوکل جو ہے اس کو بھی ہم نے انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس میں ہم نے ٹرانزیکشن ٹیکسز اس دفعہ کم کیے ہیں تاکہ اس میں ہم بات، لیٹس بی ویری کلیئر، یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا ہے. یہ فائلوں کے کاروبار کے لیے ہم نے نہیں کیا یہ کہ فائلیں بیچیں، فائلیں خریدیں. جو کرنا چاہتے ہیں مور پاور ٹو دیم، بٹ وی ہیو ناٹ ڈن دس کہ ہم یہ فائلوں کے کاروبار کو بڑھائیں. کنسٹرکشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے یہ جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں ان کو ریڈیوس کیا ہے. اسی طرح جو سیلریڈ کلاس ہے، آئی ڈو تھنک کہ ان پہ ایک ڈسپرپورشنٹ برڈن تھا، اور ہم نے جتنے ان کے سلیبس کو ریڈیوس کیا. پچھلے سال ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سب سے جو لوور طبقہ ہے اس کو ریلیف دی جائے، تو 6 لاکھ تک تو 0% ہے. اس سے اوپر جو طبقہ تھا اس کو ہم نے 5% سے 1% کر دیا. اس سے اوپر جو سلیب تھا وہ ہم نے پچھلے سال 15% سے 13% کر دیا. اینڈ ٹو می دیٹ واز اے سائلنٹ میجورٹی، بیکاز وہ بلک آف دا پیپل ہیں. لیکن جو اوپر والے ساری سیلری کلاس تھی، جو ہماری مڈل کلاس ہے، یا جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہائی ٹیلنٹ ہے، سی سویٹ ہے، ہم نے اس پہ سپر ٹیکس ختم کیا اور سلیبس کو ہم نے ریشنلائز کیا. تو ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ جی اس کو آگے اس طرح لے کے جایا جائے. اب ٹیکسیشن پہ بہت بات ہوئی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے مجھے آج تھوڑا سا ڈرایا ہے کہ جی یہ آپ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے ایف بی آر میں ہیومن انٹرونشن کو کم سے کم کرنا ہے. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی ہے، اس کے بیسس پہ ہم نے پارلیمنٹ سے جو بل اپروو کروایا ہے، تاکہ یہ جو نوٹسز آتے ہیں، آپ کو آتے ہیں، مجھے آتے ہیں ایٹسٹرا، دیز آر ناؤ گوئنگ ٹو بی لیڈ تھرو دا ڈیٹا لیک. اور دیکھیں ڈیٹا لیک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنے خوفناک یا گھبرانے والی بات ہے. میں اپنی ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ نادرا میں میرا پورا لائف سٹائل ڈیٹا موجود ہے. میرے پاس گھر کتنے ہیں، میرے پاس کاریں کتنی ہیں، میں بجلی اور یوٹیلیٹی بلز کتنے دیتا ہوں، میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں. میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں. یہ سارا ڈیٹا میرا نادرا کے پاس ہے. ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے کہ میں اس سے ٹیکس کتنا دیتا ہوں. تو all we are doing is we are integrating these third party databases تاکہ یہ جو لیکیج ہے، جو تھیفٹ ہے، جو کرپشن ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے. اگر مجھے نوٹس آتا ہے، یہ اس ڈیٹا بیس سے نوٹس آئے گا کہ جی ہم نے یہ نوٹس کیا ہے، آپ نے یہ گھر خریدا یا آپ نے یہ کار خریدی یا آپ نے یہ کیا،
اس کے بیسس پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے, وہ ڈیٹا یہ اٹھائے گا کہ جی یہ ہمیں سمجھ آتی ہے, اور وہ ڈیٹا ایسے نہیں ہے اس میں پہلے مجھے نوٹس آئے گا, وہ وہاں سے آئے گا. یہ جو اس وقت ہم نے ایک انکم ٹیکس آفیسر کے پاس ساری پاور رکھی ہوئی ہے کہ اسیسمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہے, آڈٹ بھی انہوں نے کرنا ہے, نوٹس بھی انہوں نے ایشو کرنا ہے, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ بھی انہوں نے کرنا ہے. سو یہ تھوڑی سی تنگی ہے, بیکاز ہم 78 سال سے اسی سسٹم سے چل رہے ہیں, تو لینے والے بھی باز نہیں آ رہے اور دینے والے بھی باز نہیں آ رہے. تو اس لیے ہمیں دونوں, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, اور میں چونکہ خود پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں اس لیے تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے سٹنگ فرام دا ادر سائڈ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے آئی ایم ویری کلیئر, ہمیں موقع دیں اس دفعہ کہ ہم اس کو اس طرح سے اور ڈیٹا بیسس کے بیسس پہ لے کر چلیں, اور انشاءاللہ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی, اب جو ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں ایز وی گو فارورڈ, they will only be responsible for execution and implementation. They will have no power whatsoever. ان کی جو ثواب دیدی ہے اور ان کی جو discretionary power ہے will be absolutely minimal as we go forward. اور یہ اگلے سال 2 سال میں یہ ہوگا, یہ کل صبح تو نہیں ہوگا, لیکن that's how we're going to move forward. تو اس لیے تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ بیہیویئرل چینج آنی پڑے گی, اور ہماری سائڈ پہ تو اٹس اے بگ چینج. اور کل بھی آپ نے شاید خبروں میں دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے سارے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس پہ لگایا ہے, اینڈ وی آر موونگ فارورڈ ود دس ٹیکس ماڈل. اس پہ ہماری میں ڈاکٹر صاحب زیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی, ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی. یہ ہم 1 مہینہ ہم نے لگایا ہے ان کو سمجھانے کے لیے پارلیمنٹیرینس کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بیسس پہ پھر پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دی, اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ وی ول ٹیک دیٹ فارورڈ. اور میں پھر اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں کی ہیں, جو ہم نے کچھ سیکٹرز میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ لے کر آئے ہیں, رائٹ, بیکاز یہ جو اس بجٹ میں آپ نے کچھ شاید اس میں دیکھا ہو, نیو ٹیکسز بہت منیمل ہیں, زیادہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی بات ہے, بیکاز جتنے ٹیکسز ہم نے لگانے تھے ہم نے لگا دیے ہیں. اس سے زیادہ نہ لوگوں میں سخت ہے, نہ اس میں کوئی ہم, لیکن جہاں لیکیج ہے سسٹم میں. سو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر سیکٹر ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ, اینڈ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے بیسس پہ جو سیلز ٹیکس کی تھیفٹ تھی. کیوں کیا؟ بیکاز دا پرائم منسٹر سیڈ کہ میری اپنی فیملی اس بزنس میں انوالوڈ ہے, سو دا چیریٹی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم, تاکہ یہ نہ کوئی سیکٹر کہہ سکے کہ پرائم منسٹر نے اپنی فیملی بچا لی ہے, اپنے ہی سیکٹر کو بچا لیا ہے, اور باقی سیکٹرز میں یہ پہلے گھس گئے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر, دین وی ہیو گون انٹو سیمنٹ, دین وی ہیو گون انٹو بیوریجز, دین وی ہیو گون انٹو ٹوبیکو, ناؤ وی آر ود ٹیکسٹائلز. یہ خرم مختار صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا بڑا میں مشکور ہوں. مصدق ذوالقرنین صاحب آج یہاں تشریف فرما نہیں ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ دے ہیو اسٹیپڈ اپ اینڈ دے ہیو سیڈ کہ جی آپ لائیں اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کریں. صرف شوگر سیکٹر سے ہمیں ایڈیشنل 60 بلین روپے کا سیلز ٹیکس ملا ہے. اس کی وجہ سے باقی جہاں ہم اور ٹیکس لگا رہے تھے وہ کم ہے. میں صرف آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ ہاؤ دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی از ہیلپنگ آؤٹ. یہ نیو آپریٹنگ ماڈل کی میں نے بات کر دی ہے جی, ٹرانزیکشن کی بات کر دی ہے. جو ہم کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ہیں ڈاکٹر نجیب صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوں گے, پورا سال آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ وہاں تشریف لائیں. یہ ہم اب جو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب, کہ ہمیں چاہیے ایک سرٹن لیول آف سرٹنٹی, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ نے جو انویسٹ کرنا ہے کہ ہر سال ہم اپنے بجٹ میں کوئی ادھر ٹیکس کر دیتے ہیں, کوئی ادھر ٹیکس کر دیتے ہیں. جو ہم ڈسٹورشنس کریٹ کرتے ہیں وہ تو ہم ڈسٹورشنس کریٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کے لیے پلاننگ, کیونکہ آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور چونکہ میں آپ کا بینکر بھی رہا ہوا ہوں تو اس لیے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے, یہ آپ 1 سال کے لیے تو نہیں کرتے, اگلے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہر سال اگر ہم اپنی ٹیکس پالیسی چینج کرتے جائیں بیکاز وی نیڈ ٹو میک دا میتھ ورک, تو دیٹس رانگ. اسی لیے یہ ٹیکس پالیسی کا سارا ڈسکشن یہ ہے
کہ دس گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز. تو اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ وی ول کم اپ ود اے میڈیم ٹرم ٹیکس اسٹریٹجی. جس طرح ہم نے ٹیرف کا ریفارم کیا پچھلے سال, اس سال اتنا زیادہ پش بیک آیا کہ جی آپ نے جو وہ ٹیرفس ہم نے کم کیے ہیں تو آپ اس کو فردر کم نہ کیجیے, 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیجیے. وہ ٹیرف رجیم جو ہم نیچے لیتے جا رہے ہیں وہ کمپیٹیٹیوس بڑھانے کے لیے ہے, تاکہ را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈس پہ وہ جو ڈیوٹی سٹرکچرز ہیں وہ نیچے لاتے جائیں. خاص طور پہ یہاں فارمنگ کمیونٹی نہیں ہے. اس سال جو ٹیرف رجیم ہے ان لائن ود دا ٹیرف رجیم جو 5 ایئر ہے, بڑی جو مشینری ہے, ویدر از ہارویسٹرز, ویدر از ٹریکٹرز, جو بھی باہر سے امپورٹ ہوں گے ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی صفر in terms of how we want to take the agriculture discussion forward. بس میں آخری 1-2 چیزیں آپ کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گا, بیکاز میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں, انہوں نے جو ذکر کیا, میری آپ سب سے, اور میں جہاں بھی جاؤں گا ہر چیمبر سے میں یہ درخواست کروں گا, بیکاز اٹس ویری گڈ دیٹ دا پرائم منسٹر از ناؤ ٹیکن اونرشپ آف دا پاپولیشن کاؤنسل. دیکھیے ہم 3.7% سے گرو کیے, اگلے سال ہم کہہ رہے ہیں 4%. اللہ کرے یہ ایران کانفلکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جائے تو آئی ڈو تھنک اٹس این اپ سائڈ. آپ نے سر جیسے ذکر کیا کہ ریجنل ٹریڈ, آئی ڈو تھنک جیسے یہ سینکشن رجیم نیچے جاتی ہے تو ایران کے ساتھ جو ہماری اس وقت اپرچونٹی ہے, اٹس اے ویری بگ اپرچونٹی ایز وی گو ٹیک اوے دا سینکشنز رجیم ایٹسٹرا. اسی طرح ہماری امریکہ کے ساتھ پوری کوشش ہے کہ جو ٹیرف رجیم ہے, بیکاز میں اس کو خود لیڈ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے 2 ہفتے میں آئی مائٹ بی بیک ان واشنگٹن, کہ ہم جتنے وہاں ٹیرف رجیم کو کم سے کم ہم کروا سکیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے یہ ہیلپ ہو سکے, اسپیشلی ہوا پیپل ان دا یو ایس. لیکن میری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن والا سلسلہ ہے اس میں ہمیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے, کہ even if we grow at 7-8%, if we continue to grow our population at 2.55%, we are not going to make it. ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں تو 8% گروتھ ہے نا, جو ہمارا لارجسٹ ایک نیبر ہے, بٹ there too we have jobless growth. ان کا مسئلہ گروتھ کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ وہی ہے کہ وہاں جو بیکاز آف پروڈکٹیوٹی, بیکاز آف کیپٹل انٹینسٹی, بیکاز آف AI لیڈ ڈسکشن, کہ وہاں جابز نہیں ہیں لوگوں کے پاس, اینڈ دیئر فور اٹس اے ہیوج ایشو ان آر نیبرنگ کنٹری. تو یہ جتنا ہم کوشش کر سکیں کہ ہم اس میں اور اب اس میں پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ جو پاپولیشن کونسل بنی ہے, اور اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایٹ سم point in time we think کہ جی because it's a religious sensitivity ہے اس میں, اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے. بنگلہ دیش, ایران, انڈونیشیا یہ بھی اسلامی ممالک ہیں, اور انہوں نے بھی اپنا گروتھ ریٹ کو 1% پہ لے کر آئے ہیں, پاپولیشن گروتھ ریٹ کو. اینڈ ہاؤ ہیو دے ڈن دیٹ, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو ہم نے پنک ٹیکس کا اور کانٹرسیپٹیوس کا جو اس بجٹ میں ہم نے کیا, which was the right thing to do, but this is a tactical matter. The real issue is the education of women and women in the workforce. اگر میں بنگلہ دیش, ایران اور انڈونیشیا میں دیکھوں تو جو 3 مین فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ نیچے گئی ہے ٹو اے مور سسٹینیبل لیول, از ویمن ایجوکیشن اینڈ ویمن ان دا ورک فورس. میری آپ سے درخواست ہے جی, اپارٹ فرام ادر تھنگز ایز وی کنٹینیو ٹو ورک آن کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے اور پرسوں کیا کرنا ہے اور اس بجٹ میں کیا کرنا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہم 30 کروڑ 35 کروڑ 40 کروڑ پہ چلے گئے اور آج ہم 25 کروڑ کے ملک پہ یہ سارے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں, دیٹ ول بی این ایبسلیوٹ ڈیزاسٹر. اٹ ول بی این ایبسلیوٹ ڈیزاسٹر. تو میری سب چیمبرز کے ساتھ یہ میری مدبانہ درخواست ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے on all of these measures on the fiscal side, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے which is going to be way beyond all of us. This is about the next generation.
is going to be when we are going to be 100 years old inshallah at 2047 ہم پاکستان کو کس لیول پہ ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں. This along with the climate change are two existential issues. اگر یہ ایگزسٹینشیل ایشوز ہم نے ایڈریس نہیں کیے تو یہ ہم نے جتنی آج باتیں کی ہیں یہ بڑی مناسب ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. آپ کے بزنسز بھی انشاءاللہ چلیں گے, یہ ملک بھی آگے چلے گا, لیکن وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریئلائز آر پوٹینشیل ٹل وی ڈیل ود دیز ٹو ایگزسٹینشیل ایشوز. اور میری آپ سے سب سے درخواست ہے ایز چیمبر پریزیڈنٹس اینڈ لیڈرز آف دا بزنس کہ اس میں آپ ہماری ہیلپ کریں. بہت شکریہ جی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران اور ترکی کے دورے پر روانہ. وزیر اعظم ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. ایرانی قوم کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ. ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کریں گے. وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر استنبول کا بھی دورہ کریں گے. سردار ایاز صادق, محمد اسحاق ڈار, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر رہنما بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں.